سورہ النساء رکوع نمبر 12 تلاوت فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا أتريدون أن تهدوا من أضل الله ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء فلا تتخذوا منهم أولياء حتى يهاجروا في سبيل الله فإن تولوا فخذوهم وقتلوهم حيث وجدتموهم ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق أو جاءوكم حصرت صدورهم أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلم فما جعل الله لكم عليهم سبيلا ستجدون آخرين يريدون أن يامنوكم ويامنوا قومهم كلما ردوا إلى الفتنة أركسوا فيها فإن لم يعتزلوكم ويلقوا إليكم السلم ويكفوا أيديهم فخذوهم وقتلوهم حيث ثقفتموهم وأولئكم جعلنا لكم عليهم سلطانا مبينا. سورہ النساء رکوع نمبر 12 ترجمہ کنز الایمان. تو تمہیں کیا ہوا کہ منافقوں کے بارے میں دو فریق ہو گئے اور اللہ نے انہیں اوندھا کر دیا ان کے کوتکوں یعنی کرتوتوں کے سبب؟ کیا یہ چاہتے ہو کہ اسے راہ دکھاؤ جسے اللہ نے گمراہ کیا، اور جسے اللہ گمراہ کرے تو ہرگز تو اس کے لیے راہ نہ پائے گا. وہ تو یہ چاہتے ہیں کہ کہیں تم بھی کافر ہو جاؤ جیسے وہ کافر ہوئے ہیں تو تم سب ایک ہو جاؤ. تو ان میں کسی کو بھی اپنا دوست نہ بناؤ جب تک اللہ کی راہ میں گھر بار نہ چھوڑیں. پھر اگر وہ منہ پھیریں تو انہیں پکڑو اور جہاں پاؤ قتل کرو، اور ان میں کسی کو نہ دوست ٹھہراؤ نہ مددگار، مگر وہ جو ایسی قوم سے علاقہ رکھتے ہیں کہ تم میں ان میں معاہدہ ہے، یا تمہارے پاس یوں آئے کہ ان کے دلوں میں سکت نہ رہی کہ تم سے لڑیں یا اپنی قوم سے لڑیں، اور اللہ چاہتا تو ضرور انہیں تم پر قابو دیتا تو وہ بے شک تم سے لڑتے. پھر اگر وہ تم سے کنارہ کریں اور نہ لڑیں اور صلح کا پیغام ڈالیں تو اللہ نے تمہیں ان پر کوئی راہ نہ رکھی. اب کچھ اور تم ایسے پاؤ گے جو یہ چاہتے ہیں کہ تم سے بھی امان میں رہیں اور اپنی قوم سے بھی امان میں رہیں. جب کبھی ان کی قوم انہیں فساد کی طرف پھیرے تو اس پر اوندے گرتے ہیں. پھر اگر وہ تم سے کنارہ نہ کریں اور صلح کی گردن نہ ڈالیں اور اپنے ہاتھ نہ روکیں تو انہیں پکڑو اور جہاں پاؤ قتل کرو. اور یہ ہیں جن پر ہم نے تمہیں سریع اختیار دیا. سورہ النساء رکوع نمبر 12 تفسیر. آپ کے علم میں یہ بات تو ہے کہ گزشتہ رکوعات میں یہودیوں اور منافقوں کے حوالے سے گفتگو ہو رہی ہے اور مسلمانوں کو قیامت تک کے لیے بتایا جا رہا ہے اور رہنمائی دی جا رہی ہے. یہاں اس رکوع میں دراصل دو قبیلوں، ایک قبیلہ اسد اور ایک قبیلہ غطفان، ان کے لوگوں کے حوالے سے بات ہو رہی ہے کہ ان دونوں قبیلوں نے دکھلاوے کے طور پر آپس میں ایکا کیا. پہلے آپس میں میٹنگیں کی راتوں کو اور کہا کہ بھئی کافروں کے ساتھ بھی دوستی بڑھاؤ، اور مسلمان بھی بڑھ رہے ہیں اور مسلمانوں کی بھی بہت بڑی فوج ہے اور سسٹم ہے، تو اس طرح کرو ظاہری طور پر دکھانے میں مسلمانوں کے ساتھ مل جاؤ اور کافروں کے ساتھ بھی اپنا دوستی کا پیغام دیے رکھو. تو جب کبھی بھی دونوں طرف سے ہمیں تاکہ امن میں رہے اور ہم جو ہے نا اپنے گھروں میں آرام سے رہیں. اللہ پاک نے ان کے اس راز کو کھول دیا. وہ باتیں انہوں نے اپنے گھروں میں تنہائیوں میں بیٹھ کر کی. مدینے کے ممبر پر عرشوں سے آنے والی غیبی خبروں نے ان کے سارے معاملات کو سامنے رکھ دیا. اس سارے واقعے کو جو آپ نے ترجمہ سماعت فرمایا ہے، میں اپنے طور پر اس سے جس چیز کو اخذ کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ مسلمانوں کو دراصل یہ بات سمجھائی جا رہی ہے کہ اپنے نبی کو آپ بے خبر نبی نہ سمجھو. تم اگر اپنی جگہوں پر بیٹھ کر اسلام یا مسلمانوں کے خلاف کوئی بات بھی سوچو گے، کچھ بھی کرو گے، جس طرح اللہ غیروں کی خبریں اپنے محبوب کو دے دیتا ہے، تم کلمہ پڑھنے والے ہو، تمہاری بھی ایک ایک بات کی اطلاع مدینے والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو ہو رہی ہے.
سو اس لیے اپنے دلوں میں مسلمانوں کے لیے حسد نہ رکھو، مسلمانوں کے لیے غیبت نہ رکھو، مسلمانوں کے لیے برا نہ سوچو، بلکہ مسلمانوں کے لیے اچھا سوچو۔ اور اس رکوع کے اندر جس طریقے سے یہ بات کہی گئی کہ ان کو جہاں بھی پاؤ اور قتل کرو، وہ دراصل اس کا تعلق جو ہے وہ انہی دو قبیلوں کے حوالے سے ہے۔ یہ بات قبیلہ اسد اور غطفان، اس کے بارے میں مسلمانوں کے اندر آپس میں دو گروہ ہو گئے تھے۔ ایک گروہ کہتا تھا کہ ان کو کچھ نہیں کہنا چاہیے، دوسرا گروہ کہتا تھا نہیں، انہوں نے چونکہ بدعہدی کی ہے اور اپنی گھروں میں بیٹھ کر اس طرح کے منصوبے بنائے ہیں، لہذا ان سے جنگ کرنی چاہیے۔ تو اللہ پاک نے ان کے حق میں سوچنے والوں کو ڈانٹا، گستاخ رسول لوگوں کے حق میں سوچنے والے مسلمانوں کو ڈانٹا گیا کہ تمہیں کیا ہو گیا کہ تم ان کا ساتھ دیتے پھرتے ہو، ان کے بارے میں نرم گوشہ رکھتے ہو جنہوں نے تمہارے محبوب کے خلاف ایسی منصوبہ بندیاں کی ہیں۔ تو اس لیے اس رکوع سے ایک بات یہ بھی ثابت ہوتی ہے کہ اپنے دل میں گستاخ رسول لوگوں کے لیے کوئی نرم گوشہ نہیں رکھنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ ٹوٹ کر والہانہ محبت کرنے کی توفیق عطا